کہ پہلی بات ہے کہ ایسوسیشنز یا نسبت امپورٹنٹ ہے، بلکہ شاید اب دیکھا جائے کہ ہمارا دین نسبت پہ ہی کھڑا ہوا ہے. مثال تھوڑی سی دیتا ہوں، بادشاہی مسجد پہ نالائن پڑے ہوئے ہیں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دیکھا جائے تو چمڑے کے ہیں، چونکہ اس کی نسبت ہو گئی ہے اب ہمارے لیے قابل احترام ہے. جس کعبے کی طرف ہم سارا سال تمام مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں، اگر اس کی دیکھا جائے تو وہ ایک پتھر کا ایک کمرہ ہے، لیکن چونکہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے اب ہمارے لیے سجدے کے لائق ہو گیا. تو یہ نسبت ون تھنگ. ایشو تب ہے کہ جب ہم خود ساختہ نسبتوں کے پیچھے تھوڑا سا اپنے آپ کی ہماری اپنی زندگی میں اپنی ویلیوز اپنی نسبتیں ان میں سے ایک نسبت ہم نے بنا لی. نسبت ہمیشہ ایموشنز کی ہوتی ہے، جذبات کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عقل آپ کو بتاتی ہے کہ یہ سچ ہے، غلط ہے، صحیح ہے، درست ہے. انٹیلیجنس بتاتی ہے فائدہ کمی بیشی کہاں پہ. وزڈم بتاتا ہے کہ اس کا بیلنس کتنا کرنا ہے. اور جذبات آپ کے ساتھ اس کی ایسوسیشن جوڑتے ہیں ذہنی طور پہ. مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے کہ فلاں ملک آئرلینڈ اور انگلینڈ کے اندر جنگ ہوتی رہی کسی زمانے میں، تو غلطی پہ کون تھا، لیکن آپ تب تک ان کی ایک سائڈ نہیں لیں گے جب تک آپ کے جذبات کسی کے ساتھ وابستہ نہیں ہو جاتے. تو جذبات ہمیشہ آپ کو اس کی وابستگی کی طرف لے کے جاتے ہیں. ون تھنگ ہو گیا. ہوا یہ کہ ہم نے اپنی جذبات کو مٹیریل اچیومنٹس کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا. جب تک میری میٹرک کی ڈگری نہیں ہوگی تب تک میں مری نہیں جاؤں گا، مثال کے طور پہ جسٹ اسمال تھنگس. جب تک ہمارے پاس فلاں چیز نہیں ہوگی تب تک آئی کانٹ بی ہیپی. میں نے لوگوں کو سنا ہے ان کی باتیں کرتے ہیں، جب تک میرا سی اے کا فائنل ایگزام کلیئر نہیں ہو جاتا سر زندگی حرام ہے. ٹھیک ہے، مجھے رشتہ نہیں دیں گے لوگ ایکسٹرا. لیکن یہ بھی ایک مسئلہ ہے حسن صاحب، آپ اس کو پلیز اتنا لائٹ نہ لیں، یہ ایک پرابلم ہے. جی میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، I'm not into the denial of کہ کسی مسئلے سے آنکھیں بند نہیں کر رہا، پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے لیے میٹیریل اچیومنٹس کے لیول طے کر دی کہ یہ ہوگا تو میں خوش ہوں گا، یہ ہوگا تو میں خوش ہوں گا. ہوتا ہی ہے کہ جیسے ہی آپ ایک اچیومنٹ حاصل کرتے ہیں 3-4 دن بعد آپ اس سے ایک کہتے ہیں فالنگ ان لو، ایک ہوتا ہے فالنگ آؤٹ آف لو بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اسی طرح سے میٹیریل چیزوں کا بھی نشہ ٹوٹ جاتا ہے. پہلے دن جو آپ کی گاڑی کو آپ کو نہیں لی ہے آپ نے، وہ چیز ہے جس طرح آپ کوئی بھی چیز لیتے ہیں، وہ پہلے دن آپ نے گھڑی لی ہے 4-5 وہ سائڈ پہ پڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے یار اوکے فائن. اس کا مطلب کہ اب آپ ناؤ واٹ، تو وہ ہمیشہ مٹیریل اچیومنٹ کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا. چونکہ ختم نہیں ہوتا اور ہم نے اپنی خوشی کو اس کا نسبت مقرر کر دی ہوئی اس کے ساتھ، تو ہم کبھی خوش نہیں ہو پائیں گے. خوشی از جو ہیپینس ہے، ون تھنگ از وہ پڑی ہوئی ہے دری، وہ ہے بس. وہ کہتے ہیں یو وانٹ ٹو بی ہیپی، بی خوش ہونا چاہتے ہیں ہو جائے نا، کیا کس نے روکا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، ہاں اس کے بڑے آسان طریقے. دیکھیے میں آپ کو ہی بتایا کہ درست فیصلہ، درست کنڈیشن، رائٹ چوائسز، اور اسی طرح سے حالات کے حوالے سے کہ اگر آپ نے صحیح کام کیا ہوا ہے زندگی میں، ایبسنس آف غم کبھی خوشی کی ضمانت نہیں. ٹھیک ہے، غم اور چیز ہے، ہیونگ اے جوائے. ایک خاتون کے ساتھ میری بات ہوئی تو شی ہیڈ اے بیڈ پیچ ان ہر لائف. تو ان کی بیٹی کو اس وقت پرابلم آ رہا تھا فوکسنگ آن ایگزامس، اے لیول کے ایگزامس تھے. تو انہوں نے کہا کہ سر میں چاہتی ہوں کہ میری بچی کو کبھی کوئی تکلیف نہ ہو. میں کہا نہیں پلیز آپ یہ نہ چاہیں، ایسا پاسبل نہیں ہے. آپ یہ چاہیں، دعا کریں کہ جو بھی تکلیف آئے یا اللہ میری بچی کو اتنا اسٹرانگ بنا کے اس کو ہینڈل کر سکے. بائی اوائڈنگ تکلیف کو سے نظر بچاتے ہوئے اس کا سامنا نہ کرتے ہم اپنی گروتھ کو روک رہے ہیں. یاد رکھیے کہ گروتھ ہمیشہ تکلیف میں چھپی ہوئی ہے، ہمیشہ گروتھ تکلیف میں چھپی ہوئی ہے. ہم جب تک گرو نہیں کریں گے جب تک ہم تکلیف سے نہیں گزریں گے. اور وہ 2 طرح کی ہے، ایک خود ساختہ بیٹھے بیٹھے ہتھوڑی توڑ، دیٹ از ناٹ. میں اس تکلیف کی بات نہیں کر رہا، میں اس تکلیف کی بات کر رہا ہوں جو یونیورس، جو کائنات، یہ پورا نظام ہمیں کسی نہ کسی چیلنج کی صورت میں ہمیں دیتا ہے. وہ اس جو نیڈڈ تکلیف ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو خوشی کے لیے اب ہمارا ٹاپک یہ تھا، بات یہ اس پہ کر رہے تھے خوش و خرم. تو ون تھنگ ہم نے ڈیفائنڈ کر لیا کہ خوشی کیا چیز ہے. دین سیکنڈلی دوسرا بڑی بات ہے کہ ہم کیوں کر لیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہو، بیکاز ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم اپنے پیاروں کے لیے، اپنے لیے وہ چیز مہیا نہ کر سکے جو ان کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور میرے خیال میں دس از امپورٹنٹ دونوں چیزیں. اگر ہم دولت کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کی لمٹ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی لمٹ ہے، اس کی جس طرح سیٹسفیکشن مٹیریل اچیومنٹس کی نہیں ہے تو اس طرح ہم بھی اس کی بھی بھاگتے چلیں گے، لمٹ نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس کو یوں کہہ لیں کہ ہم زیادہ خوش ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم تمام اپنے بچوں کی ضروریات پوری کر پائیں. اور ضروریات سے مراد ہے کہ ہم ایک پیمانہ بنا لیں اپنے ساتھ، اپنے گھر والوں پیاروں کے ساتھ بیٹھ کے واٹ وی ایگزیکٹلی نیڈ. اور اس کے بعد اب وہ ہر شخص کی مختلف ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اٹ ہیز ٹو بی پرنسپل سینٹر، اس کے پیچھے کچھ اصول، کچھ قوانین ہونے چاہیے. تو
اگر ہم ڈرتے اس لیے ہیں لیک آف ویلتھ سے، یا اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے ماں باپ کو اس تکلیف میں ہی نہیں دیکھنا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ جی پیار کرنے کے لیے، محبت کرنے کے لیے آپ کو دولت نہیں چاہیے، لیکن محبت نبھانے کے لیے آپ کو کچھ ویلتھ ضرور چاہیے. ایون آپ نے مسجد میں پنکھا بھی لگوانا ہے تو آپ کو کچھ پیسہ چاہیے. آپ کو ماں باپ کے لیے دوائیاں بھی لانی، ان کے ٹیسٹ بھی کروانے ہیں تو آپ کو کچھ ویلتھ چاہیے. تو یہ بڑا اپروپریٹ ہے کہ آپ بہترین کام کریں، کسی ایسے فیلڈ کو ضرور چنیں، اس میں کام کریں. ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے، لیکن جو کہ آپ کے لیے ویلدی ثابت ہو. ٹھیک ہے، رائٹ چوائسز پہ آپ کے ساتھ ویلتھ ثابت ہو. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں. اب بات آ گئی وقت کی. تو توازن، ہم نے ایک بات کی تھی، ابھی بھی کریں گے، بار کریں گے. توازن، بیلنس. ٹھیک ہے، آپ 24 گھنٹے گھر میں ہی بیٹھے رہیں تو بھی شاید آپ اپنی زندگی کا توازن لاک کریں. آپ 24 گھنٹے جا کے جاب آورس پہ ہی 12 18 گھنٹے بیٹھ تو بھی. تو خوشی کا اور توازن کا نہایت ہی گہرا تعلق ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ کی یہ 4 چیزیں جی، آپ کی جسم، آپ کا ذہن، آپ کی روح اور آپ کا نفس. ٹھیک ہے. ان کی چاروں کی ضروریات ہیں اور ان چاروں کی نیڈز ہیں، اور ان چاروں کی ضرورت کو پورا کرنے میں خوشی ہے. ٹھیک ہو گیا. جسم، روح، نفس اور عقل. ہم بھی کمپوز آف دیز 4 تھنگس. ٹھیک ہے. جسم کی ضرورت ہے ایکسرسائز، کریں گے تو خوش رہیں گے. نفس کی ضرورت ہے تزکیہ، ذکر خدا، کریں گے تو خوش رہیں گے. روح کی ضرورت ہے خدمت خلق، کریں گے تو خوش رہیں گے. اور چوتھی چیز کیا تھی مجھے بھول گیا. نفس، روح، جسم اور ذہن. عقل کی جو ضرورت ہے وہ تفکر، فکر، غور. اب اس پہ دل کا کچھ حصہ رکھیں گے تو آپ خوش و خرم رہیں گے.